الله وحده والصلاة على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت للغنائم وجعلت الارض مسجدا وطهورا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا اس سیرت سرکل کا 8واں سیشن ہے۔ اس سیشن میں جن اہم موضوعات کی پر ہم گفتگو کریں گے ان میں بنیادی مسئلہ یہ ہے سفر معراج۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج اور اسراء میں فرق کیا ہے؟ یہ سفر کب ہوا؟ اس سفر کے درمیان میں کون کون سے احوال پیش آئے؟ آیا یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے یا صرف ایک خواب تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کلام کیا یا نہیں کیا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اس نشست میں دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ معراج ہوا کب؟ تو اس میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے ہوا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ سفر معراج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ہوا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نبوت ملنے کے 5 سال بعد ہوا۔ پھر اس میں بھی رائے مختلف ہے کہ کون سے مہینے میں ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے لکھا ہے ربیع الثانی میں ہوا، لیکن جو راجح قول ہے اور جس کو امت نے قبول کیا ہے وہ قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نبوت ملنے کے بعد 10ویں سال اسی مہینہ میں ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو مقدس سفر ہے اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک کو معراج کہا جاتا ہے۔ دونوں کیٹیگریاں مختلف ہیں، اسراء اور ہے، معراج اور ہے۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو بیت اللہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس پر ختم ہو گیا، اور معراج اس سفر کو کہتے ہیں جو بیت المقدس سے شروع ہوا اور عرش معلیٰ تک پہنچا۔ یاد رکھیے کہ یہ سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو مختلف معجزات سے نوازا۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے، جس کا کوئی جواب نہ ہو، بندہ کہے بس ہن تا مننا ضروری ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے اعتبار سے دیا۔ جس نبی کے دور میں جس چیز کا عروج تھا یا جس چیز کو تسلیم کیا جاتا تھا اس نبی کو اسے کیٹیگری کا معجزہ عطا کیا گیا۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکماء کا بڑا عروج تھا، حکیم بڑے رائج تھے، یونان کا فلسفہ تھا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا کہ جناب عیسیٰ اگر کسی بیمار کے جسم پر بھی ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت مند ہو جاتا تھا، کسی مردے کو پر بھی ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا، پرندے کو لیتے مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو جب ایسے معجزات دیکھے تو جو اس دور میں لوگ تھے انہوں نے جناب عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جناب موسیٰ کے دور میں جادو کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کے مطابق یہی معجزہ عطا کیا گیا۔ عصا پھینکتے ہیں وہی عصا اژدہا بن جاتا ہے، وہی عصا اگر سمندر پر مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں، اسی عصا کو اگر کہیں پر اسی سے پتے بھی جھاڑ لیتے ہیں، اسی سے جانور بھی چراتے ہیں، اسی سے چلتے بھی ہیں، تو یہ معجزہ تھا۔
تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ اس کے دور میں جو چیزیں رائج تھیں اسی اعتبار سے کیے گئے تاکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے تحاشا معجزات سے نوازا گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات۔ ان معجزات میں ایک بڑا معجزہ معراج ہے۔ کون سا معجزہ ہے؟ معراج ہے۔ سفر معراج کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ کیا یہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مکمل ہو گیا۔ تو ان دوستوں سے اس کے تحقیقی جواب تو اور بھی بہت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواب تو میں بھی رات کو دیکھتا ہوں کہ میں عرشاں تے جاندہ پیاں تے پوری زمین گھومتے آ گئی ہیں، تو کیا میری کوئی تعریف کرے گا؟ اگر خواب ہی تھا تو پھر رب نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ خواب نہیں تھا، آقا حقیقتاً گئے اور جسم کے ساتھ گئے۔ اس جسم کے ساتھ جسم بھی تھی اور آقا کی روح بھی تھی، دونوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا۔ پھر اس پر اور بہت سے تکنیکی اعتراض ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں زمین سے چلنا اور آسمان پر جانا، راستے میں بہت سے عالم ہیں، مثلا آگ آتی ہے، مختلف جنات آتے ہیں، مختلف حوادثات آ سکتے ہیں، زمین سے بندہ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے جس راستے سے آدم زمین پر آئے ہیں اسی راستے سے محمد اوپر گئے۔ جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اوپر اٹھا لیا ایسے محمد بھی آسمانوں پر، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے کو قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہاں جی جس نے اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ تو میں نے عرض کیا کہ معراج کے اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اسراء اور ایک کو کہا جاتا ہے معراج۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو بیت اللہ سے مکہ مکرمہ کی بستی سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ معراج اس سفر کو کہتے ہیں جو سفر مسجد اقصی سے شروع ہوا اور عرش معلی تک پہنچا۔ اب جو سفر بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی تک جاتا ہے یہ سفر قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ سفر کس سے ثابت ہے؟ اگر کوئی بندہ اس سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اور جو سفر مسجد اقصی سے عرش معلی تک ہوا وہ سفر حدیث سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ جو بندہ اس سفر کا انکار کرتا ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اب جو سفر بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں بیت اللہ میں جو حتیم کا حصہ ہے اس حصے میں آرام فرما تھا، اور بین النوم والیقظہ، فرمایا نیند بھی تھی اور کچھ بیداری بھی تھی۔ راجح قول یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر میں تھے، علماء نے اس میں تطبیق دی ہے، فرمایا ام ہانی کا گھر بیت اللہ کے قریب ہے، تو ممکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر بعد میں چلے گئے ہیں اور وہیں پر آرام فرما ہوں۔ فرمایا جبریل امین آسمانوں سے آتے ہیں، اور آنے کی وجہ کیا تھی؟ سوال ہو سکتا ہے معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہو چکے تھے، آقا غمگین ہو چکے تھے۔ مکہ والوں نے ظلم اتنے کیے کہ آقا مکہ سے جانے پر رضامند ہو گئے۔ اب مکہ سے گئے تو طائف والوں نے اتنے ظلم کیے کہ آقا کو اب ٹھکانہ کوئی یعنی پریشان ہو گئے کہ اب محمد کہاں جائے۔ اب پریشانی کے عالم میں ضرورت تھی کہ محبوب کی ملاقات ہو اور تسلی ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی؟ کہ محبوب کی ملاقات ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنجیدہ ہو چکے ہیں، غمگین ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ہر طرف سے مظالم ہیں، کسی نہ کسی طرح محبوب کی ملاقات ہو جائے،
اطمینان ہو جائے، کچھ نہ کچھ محبت پیدا ہو جائے اور از سر نو عشق کا سفر کا آغاز ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آقا علیہ السلام جو غم میں تھے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا آئیے ہم سے ملاقات کر جائیے، جب آپ ہم سے ملیں گے تو سب کچھ کیا ہو جائے گا۔ اور یہ سفر شروع ہوا۔ آقا فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر آرام فرما تھا، جبریل امین آئے اور فرمایا جبریل دروازے کے ذریعے نہیں آئے، چھت کو پھاڑا اور چھت کے ذریعے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبریل دروازے کے ذریعے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا جبریل بتانا چاہتے تھے محمد یہ سفر ایسا ہے جو عقل سے ماورا ہے، جو عقل سے، میرا آنا بھی عقل سے ماورا ہے اور آپ کا جانا بھی عقل سے ماورا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، فرمایا یا رسول اللہ چلیے۔ کہاں چلنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائے۔ سب سے پہلے جبریل تھے، میکائیل تھے، آقا علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا، بیت اللہ میں لے آئے۔ بیت اللہ میں حتیم میں آقا علیہ السلام کو لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد آقا کے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکالا۔ دل نکالنے کے بعد ایک سونے کا تشت تھا، اس تشت کو لائے، اس میں آقا کے قلب کو رکھا۔ قلب اطہر کو رکھنے کے بعد زمزم کا پانی لائے، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ دھونے کے بعد پھر اس دل کو واپس اس جگہ رکھا۔ اس جگہ رکھنے کے بعد پھر سینہ مبارک کو سلائی کر دیا۔ اب بعض لوگ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے لال کے، میرے محمد کے سینے پر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لمبی بالوں کی لکیر تھی جس سے نیچے لائن نظر آتی تھی، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آقا کا یہ حصہ چاک ہوا ہے۔ چاک ہونے کے بعد آقا کے قلب مبارک کو نکالا گیا ہے۔ اور یہ معاملہ 4 دفعہ ہوا ہے زندگی میں۔ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ معاملہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت ہوا جب آقا کی عمر 3 سے 4 سال تھی۔ دوسری مرتبہ اس وقت ہوا جب آقا 10 سال کی عمر کو پہنچے۔ پھر اس وقت ہوا جب وحی اترنے والی تھی، اور چوتھی مرتبہ اب ہو رہا ہے۔ اور اب یہ ہوا کیوں؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا سے آسمانوں پر جانا تھا، عالم تبدیل ہونا تھا، عالم دنیا سے عالم بالا تک پہنچنا تھا اور رب کا دیدار کرنا تھا۔ رب کے دیدار کی قوت ہر ایک برداشت نہیں کر۔ موسیٰ نے درخواست کی نہیں تھی رب بھی یاریدی انظر الیک، مولا تینو ویکھنا چاہنا، اور لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، اور اب محمد دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اب دل کے اندر قوت کا پیدا ہونا ضروری تھا، دل اتنا قوی ہو جائے کہ نور الہی کو برداشت کر سکے، نور الہی کی تجلیات کو اپنے اندر سمو سکے، ان کو اپنے اندر سیو کر سکے۔ تو فرمایا قلب مطہر کو دھو دیا گیا۔ اب جب A1 ہو گیا تو پھر سلائی کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ سفر کو شروع ہو گئے۔ اب اس سفر میں فرمایا جبریل امین نے سواری لائے براق۔ اس سواری کو کیا کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے براق ہے کیا؟ فرمایا یہ گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ اس کو براق کیوں کہتے ہیں؟ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو عربی زبان میں۔ تو برق اس کو اس لیے کہتے تھے، ایک تو بعد میں لکھا ہے یہ اس کا رنگ سفید تھا، اس کی سفیدی کی وجہ سے اس کو براق کہا جانے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت تیز تھی، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم لگتا تھا، تو فرمایا اس وجہ سے اس کو براق کہا گیا۔ اور فرمایا آقا اس پر سوار ہو جائیے۔ آقا علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام سوار ہوتے ہیں، سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سفر جب شروع ہوتا ہے، جبریل امین، بعض نے لکھا ہے کہ آقا کے سواری کی لگام پکڑی، اور بعض نے لکھا ہے کہ آقا کے ساتھ اسی سواری پر سوار ہو گئے۔ اور جب چلے، اب اس سفر میں راستے میں کئی ایسی چیزیں پیش آئیں جو عقل سے ماورا ہیں۔ جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو رہا ہے، اس سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ مثلا 4 جگہ پر آقا نے نماز پڑھی۔ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کئی حالات پیش آئے۔ براق ایک جگہ رک گیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ
اتریے نماز پڑھیے۔ آقا اترے، فرمایا نماز پڑھی۔ فرمایا جبریل کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ یثرب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی براق مکہ سے چلا تو پہلی بریک اس کی مدینہ منورہ لگی۔ یثرب مدینے کا دوسرا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 نفل ادا کیے۔ پھر سواری یہاں سے چل پڑی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل پڑے تو پھر سواری ایک جگہ رکی، جس کو کہا جاتا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یمن میں بریک لگی۔ وہاں پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، آقا علیہ السلام نے وہاں پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد سواری پھر چل پڑی۔ پھر سفر جب شروع ہوا تو آقا جبریل کہتے ہیں پھر سواری روکی وادی سینا میں، جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے۔ فرمایا آقا یہاں پر نفل پڑھیے، آقا نے وہاں نفل پڑھے۔ پھر سواری چل پڑی، پھر وہ جگہ جہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی وہاں سواری رکی، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز نفل ادا کی۔ تو یہ 4 جگہ پر سواری رکی۔ پہلی جگہ کہاں رکی؟ یثرب یعنی مدینہ منورہ۔ دوسری جگہ کہاں رکی؟ یمن یعنی مدین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جگہ رکی جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور جہاں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے چوتھی جگہ وہاں رکی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جگہوں پر نوافل ادا کی۔ اس کی کیا حکمت تھی، کیا وجوہات تھیں؟ دراصل علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت تجلیات کچھ دکھانا چاہتے تھے، کچھ راستوں سے تعارف کروانا چاہتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھلانا چاہتے تھے تاکہ آقا کو پورے عالم کی سیر ہو جائے۔ اب یہاں سے چل پڑے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو آقا کے سامنے کئی مشاہدات ہوئے۔ آقا نے کئی ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو انسان دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ مثلا آقا کے سامنے عالم برزخ کے احوال کو واضح کر دیا گیا۔ برزخ کہتے ہیں انسان کی زندگی کی ایک حالت یہ ہے کہ ہم 3 عالم ہیں۔ ایک پہلا عالم دنیا ہے، ہم اس میں حیات ہیں، ایک دن ہمیں موت آ جائے گی۔ دوسرا عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ شروع ہوتا ہے موت کے بعد، قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو قبر کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جہاں انسان موت کے بعد منتقل ہو جائے اسے قبر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ چاہے وہ مٹی کا ڈھیر ہو، چاہے وہ پانی کا دریا ہو، چاہے وہ آگ کا شعلہ ہو، جہاں انسان منتقل ہو جائے اسی کو قبر کہتے ہیں۔ تو جو زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور جو زندگی قیامت کے دن یعنی جب ہم اٹھیں گے دوبارہ اس کے بعد شروع ہوگی اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو عالم برزخ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی احوال واضح ہوئے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کئی لوگ پیش کیے گئے۔ ایک آدمی میرے سامنے پیش کیا گیا کہ اوپر سے پتھر آتا ہے اور اس پر گرتا ہے اور وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی اٹھتا ہے، پھر اوپر سے پتھر آتا ہے، وہ گرتا ہے اس پر، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں نماز کی طرف نہیں آتے، ان کے ساتھ برزخ میں یہ ہو رہا ہے، یہ اٹھتے ہیں، رب ان پر پتھر پھینکتے ہیں، یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو بیداری دی جاتی ہے، پھر پتھر گرتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتے ہیں، یہی ماجرا چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح میرے سامنے اور بھی کئی احوال ظاہر ہوئے۔ مثلا فرمایا ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ کچا گوشت کھا رہا ہے، اس کے سامنے صحیح تر و تازہ گوشت بھی موجود ہے اور یہاں پر کچا گوشت بھی موجود ہے۔ فرمایا وہ تر و تازہ گوشت کو چھوڑ کر کچے گوشت کو کھاتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ کسی پر تہمت لگاتے تھے یا کسی کی چغل خوری کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ آج کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کئی احوال واضح ہوئے۔ مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جا رہے تھے تو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوم فصل کاشت کرتی ہے، فصل اگاتی ہے، جیسے ہی وہ فصل اگتی ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، کئی 100 گنا ان کو اجر ملتا ہے، کئی 100 گنا ان کو فصل ملتی ہے۔ اگلے دن پھر وہ کاشت کرتے ہیں، پھر اگاتی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کیسی قوم ہے ایک ہی وقت میں کاشت کرتی ہے پھر فصل نکلتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے اللہ کی راستے میں آپ کی امت کے لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ یہ خرچ کرتے ہیں رب
اور ان کو عطا کر دیتا ہے، یہ خرچ کرتے ہیں رب ان کو اور عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی طرح مجھ پر اور کئی احوال واضح ہوئے، مثلا سود خور کی سزا واضح ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے ہوئے پڑے ہیں، اور فرمایا ان کے پیٹ میں سانپ گھوم رہے ہیں، اور فرمایا آگ جل رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، آج ان کی یہ حالت ہے۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا، اس سفر میں یہ سفر کون سا ہے جو ابھی بیت المقدس نہیں آقا پہنچے، ابھی بیت اللہ سے سفر شروع ہوا ہے، اور راستے میں ہیں، یہ راستے میں مشاہدات ہو رہے ہیں۔ تو آقا یہ سفر کرتے کرتے اس میں اور بھی مشاہدات ہوئے، آقا پہنچ گئے کہاں پر؟ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ اب بعض نے یہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بے عمل واعظوں کے متعلق بھی ایک فرمایا ایک قوم لائی گئی، فرمایا وہ اپنی زبانیں جو تھی ایسی جو اپنی زبانیں کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیسی قوم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود برائی پر ہی قائم رہتے تھے، آج ان کی سزا یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح حقوق العباد کے متعلق فرمایا ایک قوم کو دیکھا کہ جو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھر جمع کر رکھا ہے، اور اتنا بھاری ہے کہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ اٹھا نہیں پاتے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھائی بھائی کا حق ادا نہیں کرتا تھا، والد اولاد کا حق ادا نہیں کرتا تھا، ان کے سروں پر اتنا بوجھ ہے کہ آج اسے اٹھا نہیں سکتے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتیوں پر گزر ہوا، ایک قوم کو دیکھا وہ جنت میں سیر کر رہی ہیں، ایک قوم کو دیکھا وہ جہنم میں سے، تو یہ احوال تھے۔ اسی طرح آقا سفر کرتے بیت المقدس پہنچ گئے، اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ آقا پہنچے، جبریل امین نے سواری سے اتارا، آقا اترے، اتارنے کے بعد براق کو ایک جگہ باندھا۔ بعض نے لکھا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں ہر پیغمبر نے اپنی سواری کو باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ اپنی سواری کو باندھا۔ باندھنے کے بعد پوری انبیاء کی جماعت بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہی تھی کہ آقا تشریف لائیں۔ ادھر سے آقا تشریف لائے، انبیاء ملنا شروع ہو گئے، آدم ملے، ابراہیم ملے، اسماعیل، اسحاق، الغرض جتنے بھی انبیاء تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ملنے کے بعد آقا اندر گئے، اندر تکبیر ہوئی، تکبیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ یہ وہ نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جماعت کو پڑھائی۔ اب اس نماز کے بعد کیا ہوا؟ ایک منٹ بریک لگا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ہر نبی نے اپنی گفتگو فرمائی، ہر نبی نے ایک گفتگو کی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما۔ تمام تعریفیں اس کی ہیں جس اللہ نے مجھے خلیل بنایا، مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا کی، میری اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری فرمایا۔ ادھر سے جناب موسیٰ کھڑے ہوئے، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، میں تمام تعریفیں اس رب کی کرتا ہوں جس رب نے مجھ سے کلام کیا، جس رب سے میں باتیں کرتا رہا، جس نے مجھ پر تورات اتاری، جس نے مجھے فرعون سے نجات دی۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کی ہیں جس اللہ نے مجھے عیسیٰ بنایا، مجھے روح اللہ بنایا۔ جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے، اسی طرح جناب داؤد کھڑے ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے محمد کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی صفت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے انہوں نے اپنی اپنی صفات بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی صفت رحمت کو بیان کیا کیونکہ یہ آقا کی صفت امتیازی تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ صفت ایسی صفت ہے کہ باقی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا اللہ رب العزت کی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کے پالن ہار ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اگر ہم عربی کو تھوڑا سا غور کریں تو رب العالمین رحمۃ للعالمین صیغہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ تمام جہانوں کے پالنہار ہیں اور محمد تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اس سے آقا علیہ السلام کی نبوت کی امتیازی وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آقا تمام جہانوں کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے معراج کا۔ اس سفر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ اور یہ سفر کیسے ہوا؟ براق کے ذریعے ہوا یا کسی اور طریقے سے ہوا؟ تو علماء نے بعض نے لکھا ہے کہ اسی سواری کے ذریعے ہوا، لیکن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایسی چیز کے ذریعے سفر کیا کہ اس جیسی چیز میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ فرمایا ایک سیڑھی لگائی گئی بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور اس سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سوار ہوئے، اور آقا علیہ السلام وہاں سے سفر شروع ہو گیا۔ اب اس سفر شروع ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام کے سامنے 4 چیزیں پیش کی گئیں۔ ایک برتن لایا گیا، اس میں شہد تھا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں پانی تھا، اور ایک میں کیا تھا؟ شراب تھی۔ یہ 4 چیزیں تھیں۔ آقا علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور پی لیا۔ جبریل نے فرمایا قد وجدت الفطرہ، فرمایا محمد آپ فطرت کو پہنچے، آپ نے فطرت کو پا لیا، یعنی اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور تحقیق آپ کی فطرت میں اللہ نے دودھ رکھا۔ یہاں پر بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ شراب تو اس وقت حرام نہیں تھی، شراب تو اس وقت پانی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یا آقا علیہ السلام نے ساتھ شہد تھا، شہد کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ شراب میں صرف لذت ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھائی، شہد میں بھی صرف ذائقہ ہے، اس لیے وجہ سے نہیں اٹھائی، اور پانی بھی فرمایا جو دودھ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فطرتاً شفا رکھی ہے، اور آقا کی طبیعت اس کی طرف مائل تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دودھ کو اٹھایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سفر اس کو کہا جاتا ہے معراج، اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ جسم بھی ہے آقا کا، آقا اپنے وجود کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے تو اگلے فرشتے نے پوچھا من، کون؟ جبریل نے کہا جبریل۔ فرمایا من معک، جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ فرمایا کیا محمد کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، یہاں پر حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آخر میں بیان کریں گے کہ فرشتے نے کیوں پوچھا، جبریل نے کیوں بتایا، یا فرشتے نے بن پوچھے دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ فرشتے نے کیا پوچھا؟ من، کون ہو؟ جبریل نے کہا جبریل ہوں۔ فرمایا مماک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا محمد۔ فرمایا محمد کو لانے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا حکم دیا گیا۔ دروازہ کھولا۔ آگے کون ہے؟ آگے پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، فرمایا جناب آدم سے۔ فرمایا مرحبا مرحبا ابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا اے میرے نیک بیٹے، اے اچھے نبی۔ جناب آدم سے ملاقات ہوئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر جناب آدم سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ یاد رکھیے جو مختلف انبیاء سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے، یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں ہے، اس ملاقات میں اوصاف منتقل ہو رہے ہیں۔ کیا منتقل ہو رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے جس طرح آدم ہجرت کی ہے، آدم نے آسمانوں سے زمین پر، جناب آدم علیہ السلام آسمانوں پر سے زمین پر آئے، اور ایک مشکل ہجرت تھی۔ آدم نہیں چاہتے تھے کہ میں آسمانوں پر سے زمین پر آ جاؤں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ اسی طرح آپ بھی ہجرت کریں گے مکہ سے مدینہ کی طرف، اگرچہ آپ کی دلی چاہت نہیں ہوگی کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور جب آدم سے ملاقات ہوئی تو آقا فرماتے ہیں میں نے آدم کے دائیں سائڈ پر دیکھا، آدم دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ گئے، اور میں بائیں سائڈ پر آدم دیکھتے ہیں تو آدم رو پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دائیں سائڈ پر میری امت وہ ہے، میری وہ اولاد ہے جو جنت کی حقدار بنی، جنہوں نے نیک کام کیے،
جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے، جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ تو اب یہ جناب آدم سے ملاقات کے بعد اب دوسرے آسمان پر عروج ہوا۔ پھر وہاں پر بھی یہی پوچھا گیا، من ھذا، کون؟ جبریل نے کہا جبریل۔ فرمایا من معک، جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ فرمایا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ کھولا تو سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ، یہ دونوں پیغمبر تھے دوسرے آسمان پر، اور ان سے ملاقات ہوئی۔ جناب عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، جناب عیسیٰ نے مرحبا کہا، مرحبا مرحبا النبی الصالح والاخ الصالح، اے میرے نیک بھائی مرحبا، اے نبی صالح مرحبا۔ اب یہاں پر بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ جناب عیسیٰ سے ہی آقا علیہ السلام کی اور جناب یحییٰ سے یہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کیجیے کہ جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جناب عیسیٰ اور یحییٰ خالہ زاد بھائی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی آسمان پر ملاقات، باقی کسی آسمان پر دو نبیوں سے ایک جگہ ملاقات نہیں ہوئی، دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ سے اکٹھے ملاقات ہوئی۔ اور علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت سازشیں ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگائے گئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، لیکن قتل کی سازش کو اللہ نے ناکام کیا اور جناب عیسیٰ محفوظ رہے۔ فرمایا محمد آپ پر بھی ایسے احوال آئیں گے، آپ پر بہتان بھی لگائے جائیں گے لیکن آپ محفوظ رہیں گے۔ اے محمد آپ کی قوم آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرے گی، لیکن یاد رکھیے جس طرح عیسیٰ محفوظ رہے آپ بھی کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ اب تیسرے آسمان پر عروج ہوتا ہے۔ جب آقا تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، فرشتے پھر وہی سوال کرتے ہیں، من ھذا، کون؟ فرمایا جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد۔ فرمایا کیا محمد کو لانے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں یوسف نے جب مجھے دیکھا فرمایا مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، اے میرے نیک بھائی، اے نیک نبی تجھے مرحبا ہو۔ فرمایا یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کائنات کی حسین ترین شخصیت تھی، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ آقا نے کیوں فرمایا کہ یوسف سے حسین میں نے نہیں دیکھا یا یوسف سے کوئی حسین نہیں ہے؟ اس میں آقا نے اپنے علاوہ، یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں سب سے حسین یوسف ہیں، آقا ویسے پوری کائنات میں سب سے حسین ہے، یعنی آقا سے حسین نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ یوسف کو زلیخا اور اس کی ساتھ کی سہیلیوں نے جب دیکھا، سہیلیوں نے تو انہوں نے انگلیاں کاٹ لیتی، اگر میرے محمد کو دیکھتی تو شاید اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتی۔ اور یوں ہی ہوا کہ آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم کیسے فدا ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا وجود اطہر کتنا خوبصورت تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی جناب یوسف علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا راز کیا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا محمد جس طرح یوسف کو یوسف کے سگے بھائیوں نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد یوسف کنویں میں گر گئے، کنویں میں گرنے کے بعد مصر کے بازار میں پہنچے، مصر کے بازار میں پہنچنے کے بعد تخت مصر پر بیٹھے، اور جب وہی بھائی آئے تو یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریبہ، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہیں کوئی سزا۔ فرمایا محمد آپ پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ آقا کو آقا کے سگے رشتہ داروں نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، آقا مدینہ پہنچ گئے، مدینہ سے فاتح مکہ بن کر آئے، مکہ کی شہنشاہی مل گئی، اور آقا نے پھر کیا فرمایا؟ لا تثریب علیک اليوم، آج جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، محمد بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب یوسف علیہ السلام۔ باقی آقا نے جناب یوسف نے بہت بڑا کام کیا کہ جن بھائیوں نے جناب یوسف کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا انہی کو معاف کیا، اور آقا نے بھی اپنے سگے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، اپنے قاتلوں کو معاف کیا، آقا گستاخیاں کرنے والوں کو معاف کیا۔ اور اس دن آقا نے یوں ہی فرمایا جو قول یوسف نے کیا تھا آج وہی بات محمد تمہارے لیے کر۔ اب آقا تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر،
فرمایا چوتھے آسمان پر پھر وہی سوال ہے، وہی ہے، جبریل ہیں، محمد ہیں۔ فرمایا چوتھے آسمان کے دروازے کھل گئے، دروازہ کھلا گیا۔ فرمایا جب وہاں پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب ادریس وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے لکھائی کو آغاز کیا۔ اس سے پہلے کتابت نہیں تھی، جو ہم خطوط لکھتے ہیں یا کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں، جناب ادریس سے پہلے لکھائی نہیں تھی۔ جناب ادریس موجد ہیں، موجد اول ہیں کائنات میں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ سب سے پہلے فن عطا کیا۔ اور جناب ادریس علیہ السلام بڑے خوبصورت خط لکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ادریس سے ملاقات کروائی، علماء نے لکھا ہے اس حکمت کا راز یہ تھا کہ وہ اوصاف آقا کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام پھر آپ دیکھیے شہنشاہوں کو خط لکھے، اور شہنشاہ جب آقا کے خط پڑھا کرتے تھے اور یوں ریز ہو جاتے تھے اور گر جاتے تھے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حبشہ کی طرف گئے تو صحابہ خطوط لے کر گئے، شاہ ہرقل کے پاس پہنچا تو آقا کا خط پہنچا، اور اسی طرح یہ فن جناب ادریس کو سب سے پہلے دیا گیا۔ اب چوتھے سے پانچویں آسمان پر پہنچے، وہی آواز ہے، وہی ہے، مما کون ہے؟ فرمایا محمد۔ جب پہنچے دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد جناب ہارون سے ملاقات، جناب پھر چھٹے آسمان پر پہنچے، پوچھا کون آیا ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا کیا لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں حکم دیا گیا ہے۔ جناب موسیٰ سے ملاقات، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت مصائب دیکھے، یعنی جناب موسیٰ قوم فرعون نے کس طرح مصائب سے دوچار ہوئی، تو آقا علیہ السلام کو بھی اسی بات کی طرف اشارہ تھا۔ اب ساتویں آسمان پر، آخری آسمان پر جب پہنچے تو وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے جناب ابراہیم بیت المعمور ایک جگہ ہے آسمانوں پر، جس طرح نیچے بیت اللہ ہے اوپر بیت المعمور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت المعمور اور بیت اللہ یوں ہے کہ اگر بیت المعمور گرے تو وہ سیدھا بیت اللہ پر گرے گا۔ کس پر گرے گا؟ بالکل سید میں۔ اور اس میں بھی کہ بیت المعمور ہے کیوں؟ دراصل جب اللہ رب العزت فرشتوں سے ناراض ہو گئے تھے تو فرشتوں نے وہاں چکر لگائے تھے اور معافی مانگی تھی۔ جب ساتویں چکر پر تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا رک جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جب معافی ملی تو اسی کے نتیجے میں فرمایا دنیا پر بھی بنا دیا کہ جب بندہ رب کا نافرمان ہو جائے تو یوں اگر 7 چکر لگائے تو رب بھی اس کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جو بندہ طواف کر لیتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، آقا نے فرمایا وہ وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں نے بچہ جنا ہو، یعنی بچہ جب پیٹ سے آتا ہے تو بغیر گناہوں کے ہوتا ہے، اور جو بندہ طواف حرم کر کے آتا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی بیت اللہ اور اوپر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ علماء نے لکھا کہ جناب ابراہیم ہی کیوں ساتویں آسمان پر تھے، یا جناب ابراہیم بیت المعمور سے کیوں ٹیک لگائے ہوئے تھے؟ تو فرمایا کیونکہ بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ ابراہیم نے۔ تو اسی حکمت کے پیش نظر ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس بھی ابراہیم موجود، اور اس میں حکمت تھی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح باقی پیغمبروں نے کہا مرحبا بالاخی صالح، اے ہمارے بھائی تجھے مبارک ہو، مرحبا ہو، خوش آمدید ہو، جناب ابراہیم نے فرمایا مرحبا بابن صالح، اے میرے اچھے بیٹے تجھے مرحبا ہو، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی بیٹھک ہوئی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آقا وہاں بیٹھے رہے، جناب ابراہیم کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی۔ پھر آقا علیہ السلام بیت المعمور سے چلے، اب یہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ عربی زبان میں بیر کو کہتے ہیں۔
اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہا، جہاں پر ہر چیز کی انتہا ہو جائے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بہت بڑا درخت ہے۔ علماء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اتنا بڑا درخت ہے کہ اگر 70 سال تک عربی گھوڑا اس درخت کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا جب یہاں پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کو منتہا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اس سے نیچے مخلوق ہے اس کی وہاں انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اور جو اس سے اوپر ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ اور احکام الہیہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام آسمان جب عرش باری سے اترتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، وہاں سے دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں اور وہ نیچے لے آتے ہیں۔ نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے وہاں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یوں ہے جیسے سونے کی ٹڈیاں ہوں اور وہ میرے اوپر یوں چکر لگا رہی ہیں، اور پورا جس طرح ستارے آسمان پر چھا جاتے ہیں، جہاں بھی میری نظر جاتی ہے وہی ہیں۔ فرمایا جبریل نے کہا آقا یہ فرشتے ہیں جو آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں یا آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے آج سنا ہے کہ کوئی محمد اللہ کے مہمان آ رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہوا کیا؟ عجیب بات ہے، سدرۃ المنتہا پر اب جبریل رک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل کی یہاں گفتگو ہوئی۔ آقا نے فرمایا جبریل اچھا دوست چھوڑتا نہیں ہے، اکٹھے چلتے ہیں۔ فرمایا محمد یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل کی انتہا ہے۔ فرمایا جبریل کیوں انتہا ہے؟ فرمایا محمد اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر جبریل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے۔ اب آقا اوپر اکیلے گئے۔ یہاں سے آقا جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہاں سے آقا اوپر گئے کیسے، سیڑھی کے ذریعے گئے یا کسی اور طریقے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سبز رنگ کا ایک تشت لایا گیا، جس طرح ایک کشتی لگا لیں یا تخت لگا لیں، تخت نما تھا، اس تخت پر آقا بیٹھے۔ وہ تخت یہاں سے آقا کو لے کر اوپر عرش باری تک گیا۔ جب عرش معلیٰ پر پہنچے تو وہاں اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا؟ یہ ملاقات کیسی ملاقات تھی؟ ایک محبوب دوسرے محبوب سے مل رہا تھا۔ فرمایا التحیات للہ، یہ ملاقات کی ابتدا تھی۔ یہ ملاقات کی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ یہ تین جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمائے۔ فرمایا مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اور قولی عبادات بھی تیرے لیے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا کہ اللہ رب العزت قول اور آپ کا مال اور آپ کی ہر طرح کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی شرک سے پاک ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلندی تک پہنچ گئے اور کون سا مقام ہے؟ اس مقام سے بلند کوئی مقام نہیں، اور یہاں تک آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی پہنچ سکتا ہے جو امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ لیکن آقا وہاں پہنچ کر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ، اے مولا میری مالی عبادات بھی تیرے لیے ہیں اور بدنی عبادات بھی تیرے لیے۔ اب آقا نے جب یہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین جملے اللہ رب العزت نے فرمایا محمد آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکہ ایہا ورحمۃ اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر برکتیں ہوں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی یہی گفتگو تھی۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک بہت پیارا سوال کیا۔ جس طرح محبوب کسی سے ملتا ہے تو سوال کر لیتا ہے۔ فرمایا یا اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اے اللہ آتیت سلیمان ملکن، تو نے سلیمان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی ہے۔
اے اللہ کلم تو موسیٰ تکلیما، تو نے موسیٰ سے باتیں کی ہیں۔ اے اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، مانا مجھے کیا بنایا ہے؟ کیا پوچھا؟ مجھے کیا بنایا ہے؟ کہ تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، تو نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں، محمد الرسول اللہ کو کیا بنایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد ہم نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اور یہاں پر خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ وہ اور اللہ رب العزت نے اور بھی لمبی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے فرمایا ارسلتک الی کافۃ الناس، اے محمد ہم نے آپ کو پوری کائنات کی طرف بھیجا۔ اے محمد ورفعت لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ووضعت عنک وزرک، اے محمد ہم نے آپ کے بوجھوں کو ہلکا کر دیا۔ فرمایا اور آخری جملہ فرمایا فلا اذکر الا ذکرت معی، اے محمد یاد رکھو آپ کو یہ ملا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں آپ کا ذکر ہوگا، یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ اب یہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اور آقا علیہ السلام اور یوں ہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فقط یہ خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام کا ہر اس جگہ پر ذکر ہے جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ جہاں پر بھی توحید کا اقرار ہے، توحید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے بعض دوست کہہ دیتے ہیں یہاں پر دو اہم مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا دیدار الہی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ دیدار الہی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے دیدار الہی ممکن ہے۔ دیدار الہی بعض دوست کہہ دیتے ہیں معتزلہ، وہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی آنکھ تمہارا ادراک کر سکتی۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان کی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی تو وہ کہتے ہیں پھر ممکن کیسے ہے؟ پہلی دلیل ان کی۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے۔ اللہ جب ان چیزوں سے ہی پاک ہے تو دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ جگہ سے ہی پاک ہے تو اس کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ایک شخصیت مکان سے پاک ہے تو اس کا دیدار ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ ان چیزوں سے ہی پاک ہے تو اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے، اور اس کی دلیل قرآن خود کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، فرمایا ایک دن ہوگا جس دن تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو 14ویں رات کے چاند کو ہر بندہ اپنی جگہ پر دیکھ لیتا ہے، کسی کو دھکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور کیسے دیکھیں گے؟ جنت میں اللہ کا دیدار مختلف طریقوں، ایک دیدار عام ہوگا، وہ کافر بھی کریں گے مسلمان بھی کریں گے حساب و کتاب سے پہلے۔ ایک دیدار صرف مسلمانوں کو ہوگا جنت میں جانے کے بعد۔ ایک دیدار پھر مقربین کو ہوگا، یعنی ہر جمعے کو ہوا کرے گا، اور بعض کو مہینے بعد ہوا کرے گا، اور بعض کو اللہ رب العزت کا روزانہ بھی دیدار ہوا کرے گا۔ اب قرآن کی دلیل ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ جو دوست کہہ دیتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ قرآن کہتا ہے اس کی آنکھ تمہارا ادراک کر سکتی ہے، تمہاری آنکھ اس کا ادراک، تو اس کا جواب یہ ہے ادراک اور نظر میں فرق ہے۔ ادراک اور نظر میں، ادراک کہتے ہیں شے کو مکمل گھیر لینا۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ شے کو مکمل گھیر لینا۔ اور نظر کہتے ہیں ایک دیکھ لینا۔ اللہ کا ادراک ہماری آنکھ نہیں کر سکتی،
دیدار اللہ کا ادراک ہماری آنکھ یعنی اللہ رب العزت کے مکمل احاطہ ہماری آنکھ نہیں کر سکتی، البتہ نظر دیکھ سکتی ہے۔ یہ قوت اللہ رب العزت نے، یہ ممکن ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا دیدار ہوا ہے یا؟ اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ تو یہ ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے، لیکن اس میں صحابہ کا بھی اختلاف ہے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ وہ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ ان کی دلیل وہ خود فرمایا کرتی تھی، فرمایا جو بندہ کہے کہ اللہ کے نبی نے یعنی میرے محمد نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے محمد پر بہتان باندھا۔ صحابہ کی دوسری جماعت جناب عبداللہ بن عباس ہیں، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا اور ملاقات ہوئی۔ ان کی دلیل قرآن سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر محمد اللہ کے قریب ہوئے اور اتنا قریب ہوئے کہ جیسے کمان یعنی بالکل قریب ہو گئے، جس طرح آپ بندہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھتا ہے۔ جناب عائشہ فرماتی تھیں یہاں پر اللہ مراد نہیں ہے، جبریل مراد ہے، یعنی محمد کس کے قریب ہوئے؟ جبریل کے قریب ہوئے۔ محمد نے کس کو دیکھا؟ جبریل کو دیکھا۔ لیکن اب ابن عباس فرماتے تھے یہاں جبریل مراد نہیں، یہاں کون مراد ہے؟ اللہ مراد ہے کہ محمد اللہ کے قریب ہوئے اور محمد نے کس کو دیکھا؟ اللہ رب العزت کو دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اختلاف جناب عائشہ فرماتی تھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، قلب کی آنکھ سے دیکھا۔ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، کس سے دیکھا ہے؟ قلب کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور ابن عباس فرمایا کرتے تھے جس طرح قلب کی آنکھ سے دیکھا ہے اسی طرح ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا ہے۔ البتہ متفقہ رائے یہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور جو ہماری بھی رائے ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے، آقا اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور اسی کی تو بات ہے۔ اب آقا جب وہاں پر اور باتیں ہو تو اللہ رب العزت نے کئی تحفے پیش کیے، کئی چیزیں وہاں پر ملی۔ مثلا سب سے بڑا تحفہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازیں پہلے ملی، آقا علیہ السلام 50 نمازیں لیتے ہیں۔ اب عرش سے چلے واپس 7ویں آسمان پر۔ 7ویں آسمان پر کون تھا؟ ابراہیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو نہیں ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو جناب موسیٰ تھے۔ موسیٰ نے پوچھا محمد کیا لائے ہو؟ اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا 50 نمازیں عطا کی۔ فرمایا جائیے، تجربہ کر چکے ہیں، بنی اسرائیل نے نہیں پڑھی، نہیں پڑھیں گے۔ آقا واپس چلے گئے، تخفیف کروائیے۔ بعض نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے 10 کم کی، ایک روایت میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ 5 کم ہوئی۔ آقا پھر آئے، پھر جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر جناب موسیٰ نے یہی گزارش کی، مشورہ دیا، پھر آقا اوپر چلے گئے۔ اب اگر 5 کم ہوئی تو 9 چکر لگے۔ کتنے چکر لگے؟ اور اگر 10 کم ہوئی تو پھر 5 چکر لگے، یعنی پہلے 10 کم ہوئی اور آخر میں 5 کم ہوئی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آقا آتے ہیں، جناب موسیٰ سے پھر اوپر جاتے ہیں، پھر جناب موسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 7ویں آسمان پر تو تھے کون؟ جناب ابراہیم سے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں؟ جناب موسیٰ سے ہی کیوں ہوئیں؟ علماء نے لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، ان کے مزاج میں رضا اور تسلیم تھی، جو حکم ہو گیا اس کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا، سوال نہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت دی تھی تکلم کی، بات کرنے کی۔ فرمایا اور جناب موسیٰ علیہ السلام، اور لازمی بات ہے جب انسان کلام کرتا ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے، تو جناب موسیٰ نے پوچھ لیا، مشورہ دے دیا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرمایا موسیٰ آپ نے تو نہیں دیکھا، اسے دیکھیے جس نے ہمیں دیکھا، اسے دیکھیے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ تو دیکھے نہ چشمے
انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے، بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کوہ طور پر دیدار کی کتنی درخواست کی، اور اللہ رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا اللہ پھر بھی، فرمایا نہیں فرمایا اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّتْ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِی، آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اب جناب موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا، تجلی رب کی پڑی، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب بے ہوش آیا تو فرمایا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار پاری کر رہے ہیں۔ تو یہ سفر معراج جو یہاں پر مکمل ہوا۔ اب آقا علیہ السلام عرش باری تعالیٰ سے واپس بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ اپنے شہر کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دو گزارشات اہم ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے جہاں اس سفر کو بیان کیا ہے وہاں فرمایا سبحان الذی، آغاز کس لفظ سے ہے؟ سبحان الذی۔ سبحان کہتے کسے؟ سبحان اسے کہتے ہیں جہاں انسان کی قدرت کی انتہا ہو جائے اور اللہ کی ابتدا ہو جائے، جہاں اللہ کی قدرت کی ابتدا ہو جائے وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جہاں انسان بے بس ہو جائے، انسان کی بے بسی ختم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سبحان۔ مثلا ہم خود اپنے تجربے میں لائیں کہ جہاں ہماری عقل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور اس کو قرآن نے بھی سمجھایا، 4 جگہ پر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ اور چاروں جگہ پر وہاں آیا ہے جہاں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پارے میں آیا جب فرشتوں نے، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کر دیا، باتیں ہو گئیں، پھر فرمایا آدم کی افضلیت، آدم کھڑے ہوئے خطبہ دیا، ہوتی رہی گفتگو، تو پوچھا فرشتوں نے اللہ آدم کو دیا کیا؟ جناب آدم کھڑے ہوئے، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم، آدم نے اسماء بیان کر دیے۔ جب بیان کر دیے تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، کہ آپ نے آدم کو اتنا بڑا علم دیا۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں مچھلی لے کر ظلمات در ظلمات اندھیروں میں چلی گئی۔ اب جناب یونس کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو کیا کہا؟ سبحانک انی کنت، یعنی جناب یونس کی قدرت کی یہاں پر کیا ہو گئی؟ انتہا ہو گئی۔ تیسری جگہ یہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جناب موسیٰ نے دیکھنے کی درخواست کی، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، موسیٰ میں قدرت نہیں کہ تجھے، یعنی موسیٰ کی قدرت کی یہاں کیا ہو گئی؟ جہاں پر فرشتوں کی قدرت کی انتہا ہو، یونس کی قدرت کی انتہا ہو، جناب موسیٰ کی انتہا ہو، وہاں کیا ہے؟ اور یہاں محمد کی ابتدا ہے تو ہے سبحانک۔ یہاں محمد کے قصے کی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاں سبھی کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے محمد کی عظمت شروع کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بعبدہ، لفظ عبد، عبدیت یعنی بندگی ہی انسان کی اصل۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند مقام پر پہنچے اور اپنی صفت عبدیت کے ساتھ پہنچے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے ایک نیک اور برگزیدہ پیغمبر تھے، اور پیغمبری کے ساتھ ساتھ اس بلند مقام پر فائز تھے۔ اب آقا علیہ السلام اس سفر سے واپس ہوئے، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ہانی کہتی ہیں ہمارے ہی گھر، فرمایا آقا صبح اٹھے تو ہانی کو کہنے لگے، ہانی رات کو ایک واقعہ پیش آیا۔ ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا واقعہ پیش آیا؟ فرمایا آقا رات جب سوئے تھے نماز پڑھ کر تو ہم بھی سو گئے، صبح کو اٹھے تو آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا محمد کیا ہوا؟ فرمایا رات کو میں یوں بیت المقدس گیا، بیت المقدس کے بعد عرش پر پہنچا، وہاں اللہ سے باتیں ہوئی، اب واپس آ گیا ہوں۔ ہانی کہنے لگی محمد مجھے تو بتایا ہے کسی اور کو نہ بتانا، مجھے تو بتایا ہے کسی اور کو نہ بتانا، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانی مجھے بتانے کا حکم ہوا ہے۔ آقا وہاں سے باہر نکلے، قریشی ملے، قریشیوں کو سارا قصہ سنایا۔ اب اس قصہ سنانے کے بعد کیا ہوا؟
قریشیوں نے سوالات کیے، اگر محمد آئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، اگر آئے ہو تو راستے بتاؤ کیا کیا ہیں، کیا چیزیں پوچھیں، پھر اس کے بعد کس نے جھٹلایا، کس نے تصدیق کی، اس واقعے کی حکمتیں کیا تھیں، انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔